اچانک دور پر گھنے درختوں کی اوٹ سے ہم پر یکے بعد دیگرے چند فائر ہوئے۔ میرا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی ایک گولی میری ٹانگ میں بھی لگی۔ میں نے اپنی بندوق سنبھال کر پاس ہی ایک گرے ہوئے درخت کی آڑ میں لیٹ گیا۔ شہباز مجھ سے چند قدم آگے تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا روکا اور سمینہ سمیت نیچے کود پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب اکبر خان نماز پڑھ کر واپس آیا تو فرحت برآمدے میں ایک موڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صحن عبور کرتے وقت اکبر خان اسی طرح لنگڑا رہا تھا۔ فرحت نے کہا، اکبر کیا بات ہے، تمہارے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ اکبر چند قدم سنبھل کر چلنے کے بعد برآمدے میں داخل ہوا اور ایک موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی کچھ نہیں، گزشتہ سال ایک لڑائی میں ٹانگ پر گولی لگ گئی تھی۔ اب اگر میں کبھی زیادہ سواری کروں یا پیدل چلوں تو ٹانگ میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ مرہٹوں کے ایک گروہ نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ میرا زندہ بچ نکلنا ایک معجزہ تھا۔ اگر اس دن میری چھوٹی بچی سمینہ نہ ہوتی تو آج آپ مجھے یہاں نہ دیکھتی۔ روہیل کھنڈ سے ہجرت کے بعد میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے ادھونی کی سرحد پر ایک غیر آباد علاقہ حاصل کیا تھا۔ اس علاقے سے چند میل کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل سے آگے ایک چھوٹا سا دریا ہے جو ادھونی اور مرہٹا سلطنت کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے۔ ادھونی کی حکومت کی طرف سے ہمیں اس بات کی اجازت تھی کہ ہم جتنا جنگل چاہیں آباد کر سکتے ہیں۔ اس جنگل میں کہیں کہیں بھیل لوگ آباد تھے جو عام طور پر شکار پر گزارا کیا کرتے تھے۔ میں نے ان لوگوں میں کھیتی باڑی کا شوق پیدا کر کے انہیں اپنے کام پر لگا دیا اور چند سال میں جنگل کاٹ کر بہت سی زمین آباد کر لی۔ میرے قبیلے کے لوگوں کی بستیوں کے ارد گرد ان بھیل کسانوں کے گاؤں آباد ہو چکے تھے جو اب خوشحال انسانوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن سرحد پار سے مرہٹا سردار کا ایک ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ لوگ اس علاقے میں امن کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر سال اپنی آمدنی کا 1/4 ادا کرتے رہیں۔ یہ مطالبہ میرے نزدیک ایک گالی تھا اور میں نے سردار کے ایلچی کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا۔ چند ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ مرہٹا سردار کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر بعض کسان مجھے بتائے بغیر حصہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک دن علاقے کے تمام بھیل جمع کیے اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ مرہٹوں کو ایک کوڑی بھی ادا نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرہٹوں نے ایک دن دریا عبور کر کے ان لوگوں کی چند بستیاں لوٹ لیں اور چند مردوں اور عورتوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ان آدمیوں کو چھڑانے کے متعلق مرہٹا سرداروں سے بات چیت شروع کی تو اس نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ بھیل اپنے مال مویشی بیچ کر یہ رقم فراہم کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن میں نے ایک رات 300 آدمیوں کے ساتھ دریا عبور کیا اور مرہٹا سردار کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ سردار ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی لڑائی میں مارا گیا اور باقی 2 بھائی، ایک بیٹا اور چند رشتہ دار اور نوکر ہم نے زندہ گرفتار کر لیے۔ اس کے بعد مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی اور سردار نے اپنے آدمیوں کے بدلے ہمارے آدمی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد کافی دیر تک امن رہا، تاہم ہم نے کسی غیر متوقع حملے کے پیش نظر اپنے مزارعین کو مسلح کر دیا۔ اب بھیل، جنہیں عام طور پر بزدل خیال کیا جاتا تھا، اچھے خاصے سپاہی بن چکے تھے۔ کئی بار مرہٹا سردار نے اپنے ایلچی بھیج کر اس بات پر احتجاج کیا کہ میں ان لوگوں کو مسلح کر کے اس علاقے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اسے یہی جواب دیتا تھا کہ جب تک تمہاری طرف سے کوئی شرارت نہ ہوگی یہ لوگ تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ پچھلے سال میں نے اپنے گاؤں سے چند میل دور ایک نئی زمین آباد کرنے کے لیے جنگل کٹوانا شروع کیا۔ ایک صبح میں اور شہباز مزدوروں کے کام کی نگرانی کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھر سے نکلے۔ گاؤں سے باہر سمینہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ سمینہ کو سواری کا بہت شوق ہے اور کبھی کبھی جب کہیں نزدیک جانا ہوتا ہے تو میں اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتا ہوں، لیکن اس بار ہم دور جا رہے تھے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم تھک جاؤ گے۔ ایسے موقعوں پر آنسو اس کا سب سے خطرناک حربہ ثابت ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ شہباز نے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔
شام سے کچھ دیر پہلے ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ اچانک دور پر گھنے درختوں کی اوٹ سے ہم پر یکے بعد دیگرے چند فائر ہوئے۔ میرا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی ایک گولی میری ٹانگ میں بھی لگی۔ میں نے اپنی بندوق سنبھال کر پاس ہی ایک گرے ہوئے درخت کی آڑ میں لیٹ گیا۔ شہباز مجھ سے چند قدم آگے تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا روکا اور سمینہ سمیت نیچے کود پڑا۔ سمینہ اس کا اشارہ پا کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں لیٹ گئی اور وہ بھاگ کر میرے قریب آ گیا۔ حملہ آور سامنے گھنے درختوں میں چھپے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ اچانک باہر نکل کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اچانک ہمیں ایک عقب میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سمینہ گھوڑے کی زین کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اور وہ پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمینہ گھر میں ایک چھوٹے سے ٹٹو پر سواری کیا کرتی تھی، لیکن اس کا گھوڑے پر سوار ہونا اور اسے اس طرح بھگانا میرے نزدیک ایک معجزہ تھا۔ ہمیں زیادہ دیر سمینہ کے متعلق سوچنے کا موقع نہ ملا۔ درختوں کے جھنڈ سے اچانک گولیوں کی بارش ہونے لگی اور ہم نے جوابی فائر شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئیں اور کسی نے بلند آواز میں کہا، اکبر خان، اب لڑائی بے سود ہے، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، لیکن اگر تم ہتھیار پھینک دو تو ہم تمہاری جان بچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دشمن نے دوبارہ گولیاں برسانی شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ دشمن دن کی روشنی میں درختوں کی آڑ سے باہر نکل کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن شام کی تاریکی سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ سمینہ کے متعلق میرا یہی خیال تھا کہ وہ شاید خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ غروب آفتاب کے وقت میں نے شہباز سے کہا کہ تھوڑی دیر بعد تاریکی چھا جائے گی اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں دشمن کو اپنی طرف متوجہ رکھوں گا، لیکن وہ ایسا مشورہ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب تاریکی چھا رہی تھی اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ دشمن اچانک درختوں کی آڑ سے نکل کر ہم پر حملہ کر دے گا، تو ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ تھوڑی دیر میں ایک بستی کے 18 جوان ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ یہ سمینہ کا کارنامہ تھا۔ وہ ڈر کر نہیں بھاگی تھی۔ خدا معلوم اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی تھی کہ ہم زیادہ دیر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ قریب ترین بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا چاہتی تھی، لیکن راستے کی پہلی بستی میں وہ گھوڑا روک نہ سکی، اور جب دوسری بستی آئی تو وہ سرکش گھوڑے کو روکنے کی بجائے دھان کے ایک کھیت میں کود پڑی اور اتنی دہائی مچائی کہ آن کی آن میں سارا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بھابھی جان، وہ عجیب لڑکی ہے۔ تنویر کی یہ حالت ہے کہ وہ چھپکلی سے ڈرتی ہے، اور سمینہ 7 سال کی عمر میں کوئی 2 گز لمبا سانپ مار ڈالا۔ فرحت نے کہا، اچھا، ان حملہ کرنے والوں کا پھر کیا بنا؟ وہ سواروں کو دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا تعاقب کر کے 2 آدمیوں کو مار ڈالا اور ایک کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آدمی، جن کی تعداد 8 تھی، سرحد پار سے مرہٹا سردار نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ فرحت نے پوچھا، اور اب اس کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس کے بعد کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ادھونی کی حکومت کے احتجاج پر پونا کی حکومت نے مرہٹا سردار سے سخت باز پرس کی تھی۔ تیسرے روز فرحت صبح کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی کہ مراد علی کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا۔ فرحت دعا سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد علی نے کہا، امی جان، چچا اکبر سفر کے لیے تیار ہیں، آپ سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا، انہیں اندر لے آؤ۔ مراد علی واپس چلا گیا اور فرحت کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اکبر خان اور مراد علی صحن میں داخل ہوئے۔ اکبر خان نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے افسوس ہے کہ میں انور علی سے نہیں مل سکا۔ آپ مراد اور انور کو کسی دن میرے پاس بھیجنے کا وعدہ نہ بھولیں۔ فرحت نے کہا، اگر حالات نے اجازت دی تو میں انہیں ضرور بھیجوں گی۔ اکبر خان نے گھٹی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا اور مراد علی کے ساتھ چل پڑا۔ فرحت بے حس و حرکت کھڑی زندگی کی ان رنگینیوں کا تصور کر رہی تھی جو ماضی کے دھندلکوں میں روپوش ہو چکی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ اکبر خان کی رفاقت کا زمانہ اسے خواب معلوم ہوتا تھا۔ باہر دیوان خانے کے سامنے کریم خان اکبر خان کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ مراد کے اشارے سے وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ ڈیوڑی سے نکل کر تھوڑی دور سڑک پر چلنے کے بعد اکبر خان رکا اور اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مراد، اب تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ مراد علی نے اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، چچا جان، شہباز اور چچی جان کو میرا سلام کہیے گا۔ بہت اچھا،
اکبر نے یہ کہہ کر نوکر کے ہاتھ سے باگ پکڑی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ چچا جان، مراد علی نے جھجکتے ہوئے کہا، بہن تنویر اور سمینہ کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ اکبر خان نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، بہت اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ چچا جان۔ گھوڑا چند چھلانگیں لگانے کے بعد پاس ہی سڑک کے موڑ پر اوجھل ہو گیا اور مراد علی کریم خان کے ساتھ واپس چل دیا۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچے تو منور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اس نے ہانکتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، مہمان چلے گئے؟ مراد علی نے جواب دیا، ہاں، لیکن تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ منور نے شکایت کے لہجے میں کہا، بھائی جان، کریم بخش ہمیشہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جگا دوں گا۔ کریم خان نے کہا، ارے میں نے تمہیں آواز دی تھی لیکن تم گدھے کی طرح خراٹے لے رہے تھے۔ منور نے فریادی ہو کر کہا، بھائی جان یہ جھوٹ کہتا ہے، میں کبھی خراٹے نہیں لیتا۔ مراد علی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ مہمان کے ساتھ تمہارا کیا کام تھا؟ جی میں انہیں سلام کرتا، دیکھیے کل مجھے انہوں نے ایک مہر دی تھی، یہ خالص سونے کی ہے، میں نے بی بی جی کو بھی دکھائی تھی، کریم بخش مجھ سے جلتا تھا اس لیے اس نے مجھے نہیں جگایا۔ منور نے جیب سے اشرفی نکال کر انور علی کو دکھائی۔ کریم خان نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 اشرفیاں نکال کر منور کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ابے مجھے جلنے کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب تم سے پہلے مجھے 2 مہریں دے چکے تھے اور چوکی دار کو بھی 1 مہر دے گئے ہیں۔ منور نے منہ بسور کر اپنی اشرفی جیب میں ڈال لی اور مراد ہنستا ہوا ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔